السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے، جیسے کہ تعوذ اور تسمیہ سے مراد، ان کا معنی، تلاوت قرآن کے وقت تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی حکمت، تلاوت قرآن کے وقت تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے متعلق چند مسائل و احکام۔ سامعین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہے میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید انسانوں کو صراط مستقیم اور سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہدایت ہے۔ شیطان انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید پڑھنا شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھ کر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے، تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے محفوظ رہ سکیں اور قرآن مجید کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پر چل سکیں۔ قرآن مجید کی ہدایت و رہنمائی سے فائدہ اٹھانا اور صراط مستقیم پر چلنا اللہ کی توفیق و عنایت اور اس کی مدد و نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن مجید پڑھنا شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھ کر اللہ کا بابرکت نام لے کر پڑھنا شروع کرنا چاہیے، تاکہ اس مہربان رب کی توفیق و عنایت اور مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے اور ہم قرآن مجید کے انوار و برکات اور اس کی ہدایت و رہنمائی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ لہذا جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگے، چاہے کسی سورت کے آغاز سے ہو یا کسی سورت کے درمیان سے، تو اس کو تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر تلاوت کرتے کرتے درمیان میں چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں لگ جائے اور پھر دوبارہ تلاوت شروع کرنے لگے، تو اس وقت بھی پھر سے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا چاہیے۔ البتہ تلاوت کے دوران کوئی نئی صورت آ جائے، یعنی ایک صورت ختم ہو کر دوسری صورت شروع ہو رہی ہو، تو اس صورت کے شروع میں صرف تسمیہ پڑھ لینا کافی ہے، تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلاوت کی شروعات میں ایک مرتبہ پڑھا ہوا تعوذ ہی کافی ہے۔ لیکن اس والی صورت میں سورہ توبہ کا مسئلہ الگ ہے، یعنی اگر کوئی سورہ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور تلاوت کے دوران سورہ توبہ شروع کر رہا ہو، تو وہ تسمیہ پڑھے بغیر سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دے، اور تعوذ پڑھنے کی یہاں بھی ضرورت نہیں ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں انہی چند باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔